عمران خان کو منگل کے دن ہسپتال لایا گیا اور اس کی آنکھ کا معائنہ کیا گیا اور اس کا چیک اپ ہوا۔ چیک اپ کے بعد روٹین وار جو انجیکشن لگنا ہوتا ہے وہ لگایا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو وہیں جہاں سے لایا گیا تھا اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا، اور یہ خبر پی ٹی آئی کو اس وقت پتہ چلی جب نیوز چینل پر چلی، تو پی ٹی آئی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان کو ان کی مرضی کا نہ تو ڈاکٹر دیا جا رہا ہے، نہ تو ہسپتال دیا جا رہا ہے جہاں پر اس کا علاج کیا جائے۔ تو پی ٹی آئی کی اتنی مرضی یا ان کی یہ بات سنی جا رہی ہے، آپ اندازہ لگیں کہ پی ٹی آئی کی اتنی پوزیشن واضح ہو چکی ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ایک پیناڈول بھی نہیں دی جا سکتی، یعنی پی ٹی آئی کی مرضی کے مطابق ایک پیناڈول گولی نہیں دی جا سکتی عمران خان کو، یعنی کہ ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ اور ان کی قابلیت کو چیک کریں، ان کی اس قابلیت کو چیک کریں کہ ان کی کتنی پوزیشن ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں۔ پاکستان کا کوئی بھی فیصلہ ہو رہا ہے ان کو نہیں اعتماد میں لیا جاتا، اور ان کو سارے کے سارے جو بہر بیٹھے سب کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور عمران خان بھی مجھے ذہنی طور پر بے وقوف لگتے ہیں۔ اس نے کس پر بھروسہ کر رکھا ہے؟ سہیل افریدی پر، علی امین گنڈا پوری پر، اور دوسرا برسٹر گوہر پر، یا محمود خان اچکزئی پر، یا علیمہ باجی پر؟ اس نے کن لوگوں پر بھروسہ کر رکھا ہے؟ یہ اس طرح کی سیاست نہیں کرتے جس طرح کی عمران خان خود سیاست کرتے ہیں، یہ اس طرح کی سیاست کی سخت مخالفت کرتے ہیں، اور عمران خان امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہ بھی سیاست اسی طرح کریں گے جیسے وہ خود سیاست کرتے ہیں۔ یہ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے عمران خان کی۔ اس نے ان سے امید جو لگائی ہے اپنی سیاست کی، اپنی جماعت کی بچاؤ کی، ہوگا کیا؟ عمران خان کا جیل میں سے جنازہ نکلے گا، عوام کا ایک سمندر نکلے گا، اور روڈ بند کر دیا جائیں گے، ملک بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کے بعد 73 میں بیٹھے تھے زمان پاک میں، شام قریشی بیچارہ 12 سال سے نمبر 2 ہے تحریک انصاف کا وائس چیئرمین، تو سب کے سامنے پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ انہوں نے کہا مراد سعید۔ یہ کہا تھا نا؟ اچھا، اب تک پہنچی ہے نا بات؟ نہیں میرے تک نہیں پہنچا۔ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا، یہ بڑے ٹی وی پھر جنگ ہوگی کہ عمران خان کا جانشین کون ہے۔ شاہ محمود قریشی ہے، سلمان اس کا بیٹا ہے، قاسم اس کا بیٹا ہے، اس کی بہن علیمہ ہے، برسٹر گوہر ہے، یا چودھری پرویز الہی ہے، شاہ محمود قریشی ہے۔ تو پھر جانشینی کا یہ جھگڑا پی ٹی آئی میں ہوگا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار پی ٹی آئی ہوگی۔ اس کے بعد پھر جانشین تو مقرر ہو جائے گا جو بھی ان میں سے ہوگا، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ جانشین کا چاپلوس کون ہے، خاص کون ہے، اس کا ساتھی کون ہے، اور پارٹی کا اصل حقدار کون ہے۔ اس طرح کی پی ٹی آئی کے اندر کشمکش ہوگی، جنگ ہوگی، اور پی ٹی آئی اپنا وجود کھو بیٹھے گی اگر یہی سیاست رہی پی ٹی آئی کے اندر، اور اسی طریقے پر سیاست یہ لوگ کرتے رہے۔ وجود ختم کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا، انہی کا اپنا ہاتھ ہوگا، اور یہ اقتدار کے چکر میں اپنی سیاسی شناخت بھی کھو بیٹھیں گے۔ اگر یہ طریقہ انہوں نے اپنائے رکھا تو پھر میں آپ کو ایڈوانس خبر دے رہا ہوں، پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی۔